اس وقت آپ مجھے جو بیروت کا ساحل سمندر ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور لبنان کا جو ٹائم ہے اس میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ شام ہو چکی ہے، لیکن لبنان میں اب ہے. اور یہ میں ڈفرینس آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب 19 جون کو امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا اور یہ شام 4 بجے کے بعد سیز فائر ہو جائے گا، تو میں اس وقت جنوبی لبنان میں تھا، اور اس وقت پاکستان کا ٹائم 6 تھا اور یہاں کا ٹائم 4 تھا. اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ کاؤنٹ کیا، وہاں پر ہم موجود تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ بار بار اس سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا تھا. اور پھر اسرائیل نے اس سے اگلے دن یعنی کہ آج بھی اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو اسرائیل اور حزب اللہ میں جس سیز فائر کا اعلان کیا تھا امریکہ نے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی، اور اس کی آج بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. آج بھی جنوبی لبنان کا جو علاقہ نباتیہ ہے وہاں پر بہت سے جو لبنانی شہری ہیں وہ اسرائیلی چارجز کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کوئی سیز فائر نہیں ہے، کوئی یہاں پہ امن نہیں ہے، اور جو لبنان کے لوگ ہیں وہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے شاید یہاں پر بھی امن قائم ہو جائے گا. بتائیے گا کہ لبنان میں آپ کی یقیناً عام لوگوں سے بھی بات ہوئی ہوگی، ان کی حزب اللہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مثبت رائے رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈال کے اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہے وہ ختم کر دینی چاہیے؟ جی، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتی ہے. جو لبنان کی پارلیمنٹ ہے اس میں 128 ممبر ہیں، تو 128 میں سے 18 ممبر جو ہیں ان کا تعلق حزب اللہ سے ہے. لیکن یہاں کی پالیٹکس جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک طرف حزب اللہ جو ہے اس کے پارلیمنٹ میں ممبر ہیں، جو کیبنٹ ہے 24 ممبرز کی کیبنٹ ہے، اس میں بھی 5 منسٹریاں جو ہیں وہ حزب اللہ کے پاس ہیں. دوسری طرف اسی حکومت نے، جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے، اس حکومت نے اس سال مارچ میں جو حزب اللہ کا ملٹری ونگ ہے اس پر پابندی بھی لگا دی. تو پابندی جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ کو پبلک سپورٹ حاصل ہے، اور لبنان کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے تجربے سے یہ ریلائز کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے تو پھر جو اسرائیل ہے وہ بڑی آسانی سے نہ صرف جنوبی لبنان پہ قبضہ کر لے گا بلکہ بیروت تک بھی پہنچ جائے گا. اور ماضی میں تقریباً 18 سال تک اسرائیل کا قبضہ رہا ہے جنوبی لبنان پر. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو حزب اللہ ہے اس کی مخالفت بھی ہے. یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے، پرائم منسٹر بھی یہ چاہتے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ میں حزب اللہ کی ایک سائزبل نمبر موجود ہے، اور اس کی حمایت سے ہی یہاں پہ ایک حکومت قائم ہے.